الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين نصروا الحق وكسروا الصنم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان احسان اور نیکی کا بدلہ تو صرف احسان ہی ہو سکتا ہے۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، نوجوانوں اور اجزائے تبلیغی، اصلاحی، دینی، تعلیمی اور تربیتی پروگرام سنن والی قابل احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ سبحانہ و تعالی دے حضور دست بستہ دعا ہے کہ خالق ارض و سما شدید سردی دے اس موسم اندر اپنے گھر وچ میری اور تہاڈی سب دی حاضری نو قبول فرما کے اللہ تعالیٰ ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے، آمین۔ میں شکر گزار اور دعا گو ہاں اپنے بڑے بھائی حضرت مولانا محمد یوسف اختر صاحب حفظہ اللہ تعالی اور عزیز القدر حافظ محمد زمان یزدانی حفظہ اللہ تعالی دا کہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر اج دے پروگرام وچ حاضری دا حکم فرما کے ایک طویل عرصے تو بعد تواڈے دوستاں دی، بزرگاں دی ملاقات اور زیارت دا موقع فراہم فرمایا۔ اللہ تعالی انہاں بزرگاں اور عزیزاں دی اور تواڈی سب دی محنت محبت نو
قبول فرما کے سانو اسی طرح کل قیامت نو اپنے محبوب دے حوض کوثر تے جمع فرمائے، آمین۔ کانفرنس اور پروگرام دا عنوان ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے تو پہلا مرکزی جمعیت اہل حدیث دے ضلعی رہنما حافظ محمد عمران ربانی صاحب بہت خوبصورت خطاب فرما رہے سن۔ میرے تو بعد عزیز مکرم حضرت مولانا عبد المنان راسخ حفظہ اللہ تعالی انشاءاللہ مفصل اور مدلل اور مطول خطاب فرمان گے۔ میں پروگرام اور کانفرنس دے عنوان اور موضوع دی مناسبت نال صرف ایک بات تواڈے سامنے رکھنا چاہنا اور شروع وچ ہی اللہ تعالیٰ کولوں دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سانو سب نو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر ادا اور ہر سنت اتے عمل پیرا ہون دی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ نبی کریم رسول عظیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت پاک دا ایک سبق اور ایک درس، اور آپ دی سیرت طیبہ دا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص تے کوئی دوسرا شخص کوئی نیکی کرے، کوئی احسان کرے، کوئی مہربانی کرے، کوئی شفقت کرے، کوئی اچھا سلوک کرے، اچھا رویہ اپنائے، کسی ویلے ضرورت پوے تے خدمت کرے، نال ٹرے، مدد کرے، تعاون کرے، تو جے نال اے سب کچھ کیتا جائے انہوں بدلے وچ اپنے تے احسان کرن والے نال بھی احسان کرنا چاہیے۔ نیکی کرن والے نال بولو ماشاءاللہ، نیکی کرن والے نال نیکی کرنی چاہیے۔ نیکی کا بدلہ نیکی، احسان کا بدلہ احسان۔ ایک بہت بڑا سبق ہے اور بہت بڑا حصہ ہے نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت پاک دا۔ آپ علیہ السلام نال مشکل وقت مصیبت پریشانی دکھ اور صدمے دے ماحول جس بندے نے بھی تعاون کیتا ہے، جس بندے نے بھی کوئی احسان کیتا ہے، جس بندے نے بھی کوئی نیکی کیتی ہے، ذرا میرے لفظاں تے غور فرمایا جے، میں تھوڑے جے وقت زیادہ گل کرنا چاہنا۔ آپ علیہ السلام نال او نیکی اور احسان کرن والا اگر کوئی کافر بھی ہویا ہے تو اللہ دے پاک نبی نے او دے نال بھی احسان اور نیکی دا سلوک فرمایا۔ کوئی بیگانہ بھی نیکی کرے، توجہ ہے میرے بزرگاں دی، کوئی بیگانہ بھی نیکی کرے، کوئی اجنبی احسان کرے، کوئی ناواقف مشکل وچ کام آئے، تو نبی پاک علیہ السلام دی سیرت یہ ہے کہ اس احسان کرن والے دے احسان نو یاد بھی رکھنا چاہیے، او دا ذکر بھی کرنا چاہیے، اور جدوں اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے اس احسان دے بدلے اور نیکی دے بدلے وچ اس بندے نال احسان اور نیکی بھی کرنی چاہیے۔ ایک واقعہ دی طرف میں اشارہ کرنا شروع پھر وینے گل کدھر نو ٹردی اللہ چاہے۔ میرے توہڈے آقا جناب محمد الرسول اللہ، محبت نہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دی حیات مبارکہ دا مکی دور ہے۔ ہر شخص جاندہ ہے کہ مکے والے لوگاں رسول پاک نال کوئی اچھا سلوک نہیں کیتا، بڑیاں تکلیفاں دیتیاں، بڑیاں مصیبتاں چلیاں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آخر کار آپ نے سوچیا کہ منوں مکے تو باہر تبلیغ کرنی چاہیے۔
آپ طائف تشریف لے گئے، سارا واقعہ ذہن چ آ گیا، میں واقعہ نہیں سنانا۔ طائف تشریف لے گئے، سرداراں نو واز فرمایا، عوام نو تبلیغ فرمائی، 1 مہینہ طائف چ ٹھہرے، اللہ دی توحید دا پرچار کردے رہے، مگر آپ دا جسم اطہر لہو لوہان ہو گیا، پتھر کھادے، مصیبتاں سیاں، بڑے دکھ برداشت کیتے، آخر کار واپس تشریف لے آئے۔ مکہ مکرمہ تو باہر وادی نخلہ پیارے رسول علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالیا، کچھ دن اوٹھے ٹھہرے، اوتھے ہی وہ واقعہ پیش آیا کہ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ میرے توڑے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا وچ فجر دی نماز ادا فرما رہے نے۔ حضرت زید آپ دے منہ بولے بیٹے دے غلام آپ دے نال کھڑے نے۔ اللہ دے پاک رسول علیہ السلام فجر دی نماز وچ سورہ فاتحہ تو بعد اللہ دے قرآن دی تلاوت فرما رہے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، فجر دا سمے، سہانا وقت، وادی نخل ہے، اگے پیچھے کسے شاید دی آواز نہیں، اللہ دے پاک رسول رب دے قرآن دیاں تلاوتاں فرما رہے نے۔ اور ایک روایت وچ میں پڑھے ہے، اللہ دے نبی علیہ السلام قرآن پاک دی سورہ یاسین دی تلاوت فرما رہے نے، یاسین دی تلاوت فرما رہے نے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اللہ فرماندہ ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مینوں ایسے حکمت والے قرآن دی قسم ہے، مکے والیاں جھٹلا دیتا کوئی گل نہیں، طائف والیاں انکار کر دیتا کوئی گل نہیں، پتھر پہ گئے کوئی گل نہیں، جسم اطہر زخمی ہو گیا کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ جی کیوں فرمایا کوئی تینوں میرا رسول نہ منے، میں عرش تو اعلان فرما رہا ہاں انک لمن المرسلین۔ سونیا کوئی منے یا نہ منے، بے شک تو میرا رسول ہے۔ حضور سورہ یاسین دی تلاوت فرما رہے ہیں، ادھروں ایک جنہ دی جماعت گزری۔ ایک روایت اندر ہے کہ 9 جن سن۔ کنے جن سن؟ بول کے دسیو۔ اللہ تو سب نو جنہ تو بچا کے رکھے۔ کئیاں نو ایویں چمبڑ جاندے منڈیاں کھنڈیاں نو ہسن لگ پے نے، منڈے میری گل سن کے منڈیاں نو بہتے چمبڑ دے تے جوان بچیاں نو بہتے چمبڑ دے، بابیاں نو جن چمبڑ دے تے بیبیاں بڑھڑیاں مائیاں نو بھی جن چمبڑ دے تے تانوں بھی چمبڑنے نہیں انشاءاللہ العزیز۔ 9 جن اتھوں گزرے۔ کنے گزرے؟ 9 جن۔ انہاں سنیا کہ نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر دی نماز پڑھ رہے ہیں تے نماز وچ رب دا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیوں اچھا کر دے یار؟ بس اللہ دا قرآن تلاوت فرما رہے ہیں، وہ رک گئے، انہاں رسول پاک دی زبان پاک چوں قرآن سنیا۔ کی سنیا؟ بولو یار کی سنیا؟ قرآن پاک سنیا۔ تے قرآن پاک دسدا ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ اللہ فرماتا
فرماندا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت چوں اعلان فرماؤ اوحی الیہ میرے وال وحی کیتی گئی ہے انہ استمع نفر من الجن کہ جنہ دی ایک جماعت نے میری زبان چوں قرآن سنیا نفر من الجن تے جن نبی پاک دی زبان چوں قرآن سن کے کہن لگے سمعنا قرآن عجبا اساں بڑا عجیب قرآن سنے کی عجیب ہے یہدی الی الرشد سدھا راہ بخاندہ ہے قرآن سدھا راہ کون بخاندہ ہے قرآن قرآن نبی پاک دا فرمان فآمنا بھی او جن اعلان کر دینے نبی پاک دی زبان چوں قرآن سن کے اسی رسول پاک دی زبان چوں قرآن دیاں آیتاں سن کے فآمنا بھی اس قرآن تے بھی ایمان لے آئے ہیں تے جدے تے قرآن آیا ہے اس نبی تے بھی ایمان لے آئے ہیں تسی ایڈی چھتی آ گئے چلو ہن تھوڑی کر لینے ہیں پھر انہاں دی سننے ہیں میں تے پھر نیڑے ہیں کدی وہ بھی ویلا سی مینوں اج یاد آیا کہ جدہ بھی جلسہ ہوندا سی نا شیخ دی مسجد باہروں مولوی کوئی بھی ہوندا سی پہلی تقریر میری ہوندی سی پتہ نہیں انہاں کیوں بھلا چھڑیا جلسہ ہی نہیں کراندے اللہ اچھا یہ بھی منو آپ ہی آگے شروع کرنے فآمنا بھی اللہ انہوں سلامت رکھے صحت ایمان اسلام والی لمبی زندگی بڑیاں خدمات نے اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا جنہ نے اعلان کر دیتا اساں قرآن سنے تے اساں قرآن تے بھی ایمان لے آئے ہیں اور قرآن والے نبی تے بھی ایمان لے آئے ہیں اور اس ایمان دا تقاضا کیے کہ لن نشرک بربنا احدا اج تو پہلا جو ہو گیا سو ہو گیا اج تو بعد اسی کدی رب نال شرک نہیں کرانگے جیڑا قرآن صحیح طریقے نال سن کے سمجھ لوے وہ پھر رب نال شرک کر سکدا نہیں کر سکدا نہیں کر سکدا اسے واسطے ساڈے علماء میرے سمیت اسی سارے دعوت دینے ہیں کہ لوگو قرآن پاک دا ترجمہ پڑھیا کرو ترجمہ پڑھیا کرو اللہ دی قسم میرا تجربہ ہے کہ جیڑا قرآن پاک دے 10 پارے صحیح طریقے نال ترجمہ سمجھ کے پڑھ لینا وہ پھر ساری زندگی کدے شرک نہیں کر سکتا اللہ او دا عقیدہ صحیح کر دیندہ ہے اسے واسطے لوگ کہتے ہیں اوہ قرآن دا ترجمہ نہ پڑھے آجے ترجمہ نہ پڑھے آجے مولوی ڈک دینے مولوی ڈک دینے عوام منع کر دینے پیر صاحب روک دینے حضرت صاحب ترلے قرآن نہ پڑھے ہو قرآن دا ترجمہ نہ پڑھے ہو اسی کہنے ہو مسلمانوں قرآن اللہ نے ساڑھے توڑے واسطے نازل فرمایا ہے اللہ دا واسطہ جے قرآن دا ترجمہ پڑھو اللہ دل دی دنیا تبدیل فرما دے گا خیر میں دسنے لگا سا کہ طائف تو واپسی تے نا وادی نخلہ چ رسول پاک علیہ السلام کچھ دن ٹھہرے اوتھوں ٹرے تے جبل ہرا جنہوں آج جبل نور کیا جاندہ ہے اوہی پہاڑ جیدی غار وچ سب تو پہلی وہی نازل ہوئی رسول پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دے قریب آ کے آپ ٹھہر گئے کہ ہن مکے والے ہیں منوں اگے انہاں ستایا ہے تے انہاں تو تانگ آ کے میں طائف گیا تے طائف والے ہیں بھی ایڈا پریشان کیتا ہے تے ہن میں واپس آیا تے مکے جے میں انجی ٹر گیا بغیر کسے معاہدے دے بغیر کسے شرط دے بغیر کسے گل بات دے بغیر کسے دی پناہ دے تے مکے والے تے پھر مینوں مارن گے پریشان کرن گے اور میرے تے ظلم تے زیادتیاں کرن گے آپ نے ایک بندے دے ذریعے
اخنس بن شریک نامی ایک سردار سی مکے دا، ہے مشرک سی تے بڑا مؤثر سی. انہوں پیغام بھیجیا کہ میں طائف تو واپس آ گیا تے میں ایتھے ٹھہریا ہویا مکے تو 8-9 کلومیٹر باہر حرم شریف تو، تے میں مکہ مکرمہ واپس آنا چاہنا، جے تو مینوں پناہ دے دویں، میری حفاظت دی ذمہ داری قبول کر لویں تے میں آ جاواں. انہیں کہا نا میں تے نہیں کر سکتا. سہیل بن عمر جن نے حدیبیہ دا صلح نامہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال بعد وچ طے کیتا، انہوں سنیا گلیا، انہیں بھی یہی جواب دیتا. مطعم بن عدی، مطعم بن نام یاد رکھیا جے، مطعم بن عدی نام یاد رہے تے مطعم نام یاد رکھیا جے. یہ بھی مکے دا بڑا سردار سی. اینوں رسول پاک نے پیغام بھیجیا. یہ 6 پتر سن. کنے پتر سن؟ دعا کرو اللہ ساڑے پترانوں بھی ساڑا فرما بردار بنائے، اللہ جوانانوں اپنے ماں باپ دا خدمت گزار بنائے. انہیں کہا آؤ میرے 6 پترو، منو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ہے، اگرچہ میں دا دین قبول نہیں کیتا، میں دا کلمہ نہیں پڑھیا، لیکن انہیں میرے کو مدد دی اپیل کیتی ہے، میرے کو احسان تے نیکی دا تقاضا کیتا ہے. جاؤ ہتھیار لگاؤ، تلواراں ہاتھ چ پکڑ لو، تفنگ تے تیز نیزے پکڑ لو، اور جا کے غار ہرا چوں، ہرا نامی پہاڑ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو تلواراں دیاں چھاواں وچ لے کے آؤ. مکہ مکرمہ وہ 6 دے 6 کڑیل جوان پتر گئے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو باپ دا پیغام پہنچایا. اللہ دے پاک نبی، اسی تہاڈی دین نو نہیں ماندے، تہاڈی شریعت نو نہیں ماندے، تہاڈے اسلام نو نہیں ماندے، تہاڈی توحید نو نہیں ماندے، مگر ساڈے باپ دا حکم ہے، اسی اپنے باپ دے حکم تے اپنیاں جاناں لٹا دیاں گے، مگر تہاڈوں ول کسی بری اکھ نو بھی ویکھن دی اجازت نہیں دے. رسول پاک مکہ مکرمہ تشریف لے آئے، سدھے حرم شریف چائے، اوتھے انہاں دا باپ مطعم بھی بیٹھا ہے. آپ نے حجر اسود نو بوسا دیتا، کعبے دا طواف فرمایا، مقام ابراہیم تے 2 نفل پڑھے. مطعم بن عدی دا شکریہ ادا کیتا. مطعم بن عدی نے اعلان کرتا ہو قریش مکہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری پناہ وچ مکے آیا ہے، جن نے اے دے وال بری نظر نال ویکھیا میں اکھ کٹ دیاں گا، جن نے انگلی اٹھائی میں انگلی وڈ دیاں گا، جن نے پریشان کیتا میں اودی گردن اڑا کے رکھ دیاں گا. 6 پترانوں کیا جاؤ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دے گھر چھڈ کے آؤ. گھر چھوڑ کے آئے. اے احسان کیتا، گل ہے میں شروع کیتی سی، اے احسان کیتا، اے نیکی کیتی، اے اچھا سلوک کیتا، حسن سلوک کیتا، مہربانی کیتی. ایک کافر نے، کنے؟ کافر نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے قرآن دی آیت میں پڑھی ہے، حال جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ فرماندا اپنے قرآن دی سورۃ الرحمن وچ کہ حال جزاء الاحسان الا الاحسان. نیکی دا بدلہ تے نیکی ہو سکتی ہے، احسان دا بدلہ تے احسان ہی ہو سکتا ہے، مہربانی دا بدلہ تے مہربانی ہو سکتی ہے، حسن سلوک دا بدلہ تے حسن سلوک ہی ہو سکتا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت تو بعد 13 سال مکے گزار کے، واقعہ طائف تو بعد 1 یا 1.5 سال گزار کے اللہ دے پاک حبیب علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. کافرہ نال جنگ ہوئی 2 ہجری بدر وچ. اللہ دے پاک رسول علیہ السلام دے صحابہ نے 70 کافر جہنم رسید کر دیتے، 70 گرفتار کر کے مدینے لے آئے. اونا گرفتار قیدیاں دی گفتگو واسطے، مذاکرات واسطے، مکالمے واسطے، بات چیت واسطے اس سے مطعم دا بیٹا جبیر، کی نام ہے پتر دا؟ جبیر بعد وچ رضی اللہ تعالی عنہ بنیا، نبی پاک دا صحابی بنیا. اے مدینہ طیبہ آیا، اللہ دے پاک رسول نال مذاکرات کیتے، گفتگو کیتی، بات چیت کیتی. اللہ دے پاک رسول جبیر نو کہندے نے جبیر تیرے نال میں کی گل کراں، لو کان
کان المطعم حیا، تیرا باپ جڑا سی نا مطعم، انہیں میرے تے احسان کیتا ہے، میرے تے نیکی کیتی ہے، میرے تے مہربانی کیتی ہے، میرے نال حسن سلوک کیتا ہے، اج تو آیا مینوں ملن واسطے، میرے نال مذاکرات کرن واسطے، افسوس کہ تیرا باپ دنیا تو ٹر گیا ہے۔ لو کان المطعم حیا فکلمنی عنہم، کاش اگر تیرا باپ اج مطعم زندہ ہوندا، او مینوں آ کے انہاں 70 کافر قیدیاں دی سفارش کردا، لا ترکتہم لہو، تے میں رب دا نبی او دے احسان دا بدلہ اے دیندا کہ بغیر فدیے دے سارے قیدی رہا کر چھڑدا۔ حل جزاء الاحسانی، پڑھ لو ماشاءاللہ، حل جزاء الاحسانی الا الاحسان۔ نبی پاک امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت پاک دا ایک بڑا اہم سبق ہے کہ جیڑا نیکی کرے او دے نال بدلے وچ اسی کی کرنے ہیں، اسی کی کرنے ہیں، تہانوں بھی پتہ تے مینوں بھی پتہ، میں تبصرہ نہیں کردا، پھر تساں کہنا ساڈے تے ہی چڑھائی کر چھڈی، حافظ اور آ گئے انے چیر بعد آئے تے ہوندیاں سانوں ہی جھڑکن لگ پے۔ نہیں، سوچئے میرے بھائیو، بزرگو، عزیزو، جوانوں، بچیو، ساڈے نال کوئی نیکی کرے تے سانوں موقع ملے تے اسی او دے نال برا سلوک ہی کرنے، اللہ سانوں معاف فرما دے۔ میرے رسول دی سیرت کیا ہے؟ حل جزاء الاحسان۔ اچھا ایک گل اور یاد کرو، سب تو بڑا محسن، سب تو زیادہ ساڈے تے احسان کرنے والی ذات وہ اللہ رب العالمین دی ذات ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہ نے سانو انسان بنایا، انسان، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ کچھ اور بنا چھڑدا، اسی رب دا کی بگاڑ لینا سی؟ کچھ نہیں۔ اچھا اللہ دے احسان دا بدلہ، مختصر کریے گل، میں لمبی نہیں کردا، اللہ دے احسانات دا بدلہ بھی سانو دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ دینا چاہیے نا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ تساں کہنا اللہ دے احسانات دا بدلہ اسی کی دینا، کیویں دے سکنے ہیں؟ او خالق ہے، اسی مخلوق ہاں، او آمر ہے، اسی معمور ہاں، او سانو پہ خالق ہے، اسی مخلوق ہاں، او سانو پیدا کرنے والا ہے، اسی پیدا ہونے والے ہیں، او ساڈا منعم حقیقی ہے، اسی او دے انعامات دے محتاج ہاں، اسی رب دے احسان دا بدلہ کیویں دے سکنے ہاں؟ آؤ میں ایک حدیث طرف اشارہ کراں، حدیث جبریل ذرا ذہن چلے آؤ۔ جناب جبریل علیہ السلام نشانی شکل اندر رسول پاک علیہ السلام دی خدمت عالیہ چ حاضر ہوئے، کئی سوال کیتے، انہاں چوں ایک سوال اے سی کہ مال احسان یا رسول اللہ، اے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اے تے دسو اسی رب دے احسان دا بدلہ کیویں دے سکنے؟ مال احسانو یا رسول اللہ، اللہ دے رسول، اللہ دے احسانہ دا بدلہ کیویں چکا سکنے؟ اللہ دے پاک رسول نے طریقہ دسیا مسلمانوں، فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ پیارے رسول علیہ السلام فرماندے نے اللہ دے احسانات دا بدلہ اے وے کہ صرف اللہ دی عبادت کریا کرو، ما حق العباد ما حق اللہ علی العباد، بندیاں دے ذمے اللہ دا حق کیے، ان تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، بندیاں نو چاہیے اللہ دے احسانات دا بدلہ اے وے کہ صرف اللہ دی عبادت کریا کرن، رب دی عبادت وچ کسے نو شریک نہ کرن، اور عبادت انج کرن اللہ دے احسان دا بدلہ کیے، احسانات و انعامات و نوازشات و عنایات دا بدلہ کیے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ دی انج عبادت کرو جویں رب تواڈے سامنے تے تسی رب دی زیارت فرما رہے ہو۔
ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ ایک حدیث ہے نا رسول پاک دی، آپ نے فرمایا میرے امتیو جدوں سجدہ کرو رب دے حضور تے انج سمجھو رب دے پیراں وچ سجدہ کر رہے ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ تصور پیدا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ صرف توجہ دی ضرورت ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے احسان دا بدلہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ دی عبادت انج کرو جویں رب نو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اگر اے تصور، اے یقین، اے احساس نہیں پیدا ہو سکتا، کم از کم اے تے یقین کر لو کہ رب تانوں دیکھ رہا ہے، اللہ تانوں دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ دے احسانات دا بدلہ ہے کہ اللہ نال شرک نہ کیتا جائے، عبادت صرف اللہ دی کیتی جائے، اور عبادت انج کیتی جائے جے میں اللہ نو دیکھ رہے ہیں۔ جے انج نہیں تے کم از کم انج تے ہوئے کہ اللہ سانو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا شاگرد نو پتا ہوئے کہ میرا استاد مینوں ویندا ہے پیا، وہ نقل مارے گا؟ ہن تے مار دے نے، زمانہ ہی بدل گیا شیخ میرے، زمانہ ہی بدل گیا۔ پتر نو پتا ہوئے کہ میرا ابا مینوں ویندا ہے پیا تے وہ غلطی کرے گا، ہن تے سامنے کھلو جاندے نے، تسی کہندے ہو نہیں، تسی اپنے زمانے دیاں گلاں کردے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ سب نو اپنی اصلاح کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو بزرگو، جدوں اے تصور تے یقین تے احساس پیدا ہو جائے، دل وچ ایمان پیدا ہو جائے کہ میں جو حرکت کر رہے ہیں، جو عبادت کر رہے ہیں، اللہ کر رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، توبہ استغفار کر رہے ہیں، اللہ دے پاک رسول تے درود پڑھ رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، کھڑا ہاں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، میرا اللہ مینوں دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مینوں۔ پھر بندہ گناہ کر سکتا ہے؟ اساں گناہ تو بعد آنا مسیتے پہ آ کے صاحب لا لو۔ اللہ گناہاں تو بچن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ نیکیاں کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دے احسانات تو بعد سب تو زیادہ میرے تواڈے تے احسانات نے پیارے رسول امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے، آپ دے بے حساب انعامات نے، بے حساب نوازشات نے۔ ایک مسلم شریف دی حدیث سنانا چھوٹی دی، پھر اگلی گل شروع کرنے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ انا آخذم بحجزکم وانتم تتقحمون فیہ۔ فرمایا میری تے تہاڈی مثال انج ہے جویں کوئی لائٹ جلدی ہوئے، او دے ارد گرد پتنگے ہون اور او دے اتے ڈگی جان گری جان او مردے جان سڑدے جان۔ پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے ہوئی مثال میری ہے، انا آخذم بحجزکم۔ فرمایا اے انسانوں، میں تانوں تہاڈیاں پشتاں تو پکڑ کے، کمر تو پھڑ کے، کندھیاں تو پھڑ کے، دھونوں پھڑ کے جہنم تو پیچھا پیا ہٹانا۔ وانتم تتقحمون فیہ، تسی زبردستی میرے کولوں چھٹ کے جہنم دی اگ وچ گری جا رہے ہو۔ اس تو بڑا احسان کی ہو سکتا ہے کہ نبی پاک امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو جہنم دی اگ تو بچایا ہے، اور وہ طریقے دسے، وہ عمل دسے جنہ تے عمل کرن نال بندہ جنت دا مستحق بن جاندا ہے، جہنم تو آزاد ہو جاندا ہے۔ میرے بھائیو بزرگو، پیارے رسول علیہ السلام دے اینے احسانات نے، اینے انعامات و عنایات و نوازشات نے کہ اسی گن بھی نہیں سکدے، شمار بھی نہیں کر سکدے۔ نہ اللہ دیاں نعمتاں گن سکنے ہاں، نہ رسول پاک دیاں نوازشات گن سکنے ہاں۔ اللہ دیاں نعمتاں دا بدلہ یہ ہے کہ صرف او دی عبادت کریے، او دے نال شرک نہ کریے، اور انج عبادت کریے جویں کرن دا حق ہے۔ رسول پاک علیہ السلام دے انعامات و نوازشات و عنایات دا بدلہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا
اعمالکم۔ اللہ فرماندا ایمان والےو اللہ دی اطاعت کرو اور او دے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو، سرکار دے آکھے لگو، نبی پاک دے نقش قدم تے چلو، حضور دی فرما برداری کرو، آپ دے پیچھے پیچھے چلو، آپ دے آکھے لگو ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا رسول دے وے انہوں مضبوطی نال پکڑ لو، جڑی شے تو منع کرے او دے تو رک جاؤ، اور یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ جدوں آپس میں اختلاف ہو جائے اللہ دے قرآن دا فیصلہ مان لو اور مدینے والے پیغمبر محمد دا فیصلہ مان لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے سرکار دے احسانات دا بدلہ ہے کہ ہر معاملے خوشی ہوئے غمی ہوئے، خوشی ہوئے، اے خوشیاں دے موقع دے نا بڑے بڑے پکے وہابی بھی ڈول جاندے نے۔ غصہ نہ کریو میری گل دا، بڑے بڑے توحید پرست بھی ڈول جاندے نے۔ او حافظ جی کڑیاں چڑیاں جو ہوئیاں، منڈے کھنڈے جو ہوئے، اے منڈے کھنڈے کڑیاں چڑیاں ہی ساڑی تباہی دا سبب بن رہی ہیں۔ اور غمی دے موقع تے بھی، غمی دے موقع تے بھی بڑے بڑے اہل حدیث ڈول جاندے نے، پکے وہابی مسیتاں دے متولی، اونا دے گھراں بھی پھر اوہو کو جی ہوندا ہے جو دوجیاں گھراں چ ہوندا ہے، شادیاں دے موقع تے بھی تے اموات دے موقع تے بھی۔ اللہ سانو اپنی زندگی دا ہر عمل، ہر خوشی، ہر غمی اپنے رسول دے طریقے دے مطابق کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رسول پاک تے خوشیاں نہیں آئیاں تے اللہ دے پاک نبی دا طریقہ کی سی؟ حضرت بیٹھے نے انہاں کولوں پوچھو حدیث پاک چ جدوں اللہ تعالیٰ آپ نو کو خوشی وکھاندا خر ساجدا للہ، خر ساجدا للہ، اللہ دے نبی سجدے تے پہ جاندے، سر سجدے چ رکھ کے اللہ دا شکر ادا کر دے جس اللہ نے خوشیاں وکھائیاں۔ اساں کدی منڈا بیان لگے ہیں 2 رکعت نماز شکرانے دی پڑھ کے گئے ہیں ماشاءاللہ۔ ہن تے پرانا رواج ہے، خیر ہن نواں تے نہیں، منڈے نو سیرا بن کے گھوڑی تے بٹھا کے تے جے آلے دوالے پنڈ دے کوئی نیڑے تریڑے دربار قبر ہوئے تے پہلاں او دا طواف کراندے نے، پھر سوہریاں دے گھر کھڑدے نے، ٹول بجاندے، پتہ نہیں کی کچھ کردے، شیخ تہانوں بھی پتہ تے مینوں بھی پتہ۔ اللہ تعالیٰ سانو ہدایت عطا فرما دے، اللہ نبی دی سنت عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ فرماندا ایمان والے ہو اسلام وچ پورے پورے داخل ہو جاؤ، پورے پورے داخل ہو جاؤ، ادھا تتر ادھا بٹیر نہیں، پورے مسلمان بن جاؤ، پورے مسلمان بن جاؤ۔ تو خیر سب تو زیادہ اللہ تو بعد ساڑھے تے احسانات نے رسول پاک امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تے آپ دے احسانات دا بدلہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان دے مطابق ہی ہے کہ زندگی دے ہر معاملے اندر رسول پاک دی فرما برداری کیتی جائے، اور دوسرا سرکار دے احسانات دا بدلہ اے کہ نبی پاک تے کثرت نال مسنون درود پاک پڑھیا جائے۔ سرکار دو عالم تے مسنون درود پاک پڑھیا جائے، اور اس درود پاک پڑھن دا رسول پاک علیہ السلام تو جو فائدہ ہوئے گا سو ہوئے گا۔ میرے آقا فرماندے نے، میرے امتیا میرے تے درود تو پڑھیں گا، رب تیرے تے اپنی رحمتہ نازل فرما دے گا۔
تیرے گناہ اللہ معاف فرما دے گا، تیرے رزق وچ برکت ہو جائے گی، تیرے گھر وچ خیر آ جائے گی۔ اس درود پاک دی برکت نال شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا اور شیخ جاندے نے، دوسرے علماء جاندے نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دا بر صغیر وچ کنا مرتبہ تے کنا مقام ہے، کنی عزت تے کنا احترام ہے اور کنیاں انہاں دیاں خدمات نے۔ او فرماندے نے مینوں جو کچھ ملیا رسول پاک تے درود پڑھن دی برکت نال ہی ملیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، دین کی دولت جس نے لٹائی، لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک دے احسانات و نعمات دا بدلہ کیے کہ یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ، صلو علیہ، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے کثرت نال مسنون درود پاک پڑھیا جائے۔ کوئی وقت مقرر نہیں، کوئی وضو ہونا ضروری نہیں، ہوئے تو بڑی اچھی گل ہے، لیکن اگر نہ بھی ہوئے بغیر وضو دے پڑھو، اٹھ دے بیندے چل دے پھر دے آندے جاندے کام کر دے وائی کر دے زمیندارہ کر دے پانی لاندے ہل چلاندے دکان تے بیٹھے ملازمت تے گئے سفر کر دے، ہر ویلے پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد۔ کفر کی ہر زنجیر کو توڑا، کفر کی ہر زنجیر کو توڑا، شرک کی ہر زنجیر کو توڑا، رشتہ ایک خدا سے جوڑا، شرک کی محفل کر دی برہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انعامات دا بدلہ اور احسانات دا بدلہ یہ ہے کہ آپ دی اطاعت و اتباع کیتی جائے اور کثرت نال نبی پاک تے درود و سلام پڑھیا جائے۔ اللہ سانو اس دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تو بعد، اللہ دے رسول تو بعد، اللہ تو بعد تے اللہ دے رسول تو بعد سب تو زیادہ جنہ ہستیاں دے ساڑے تے احسانات نے، ساڑے نال نیکیاں نے، ساڑے تے مہربانیاں نے، او ساڑے ماں باپ نے۔ کون نے؟ بولو جوانوں کون نے؟ ماں باپ، ماں باپ، والدین، ماپے۔ اللہ نے قرآن پاک وچ حل جزاء الاحسان الا الاحسان دے اصول دے مطابق فرمایا ہے کہ انشکر لی والے والدی کا۔ اللہ فرماندہ او بندیو میرا بھی شکر ادا کریا کرو کہ میں تہاڈا خالق ہاں، مالک ہاں، رازق ہاں، حاکم ہاں، تہانوں پیدا کرن والا، دنیا تے بھیجن والا ہاں۔ والے والدے کا، اپنے ماں باپ دا بھی شکریہ ادا کرو کہ میرے تو بعد تہاڈے دنیا تے آن دا سبب بنے نے تے تہاڈے ماں باپ بنے نے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ نیکی دا بدلہ نیکی، نیکی دا بدلہ نیکی، احسان دا بدلہ احسان۔ ماں باپ دے احسان دا بدلہ کیے۔ لو قرآن پاک دیاں دو آیتاں سنو، میرا خیال انہاں دو آیتاں چی گھنٹہ پورا ہو جانا، پونا گھنٹہ تے ہو گیا، چلو خیر جنہ کو ہو سکیا۔ ماں باپ دے احسانات و انعامات اور مہربانیاں دا بدلہ کیے۔ اللہ فرماندہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا،
ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਇਹਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਸਾਨ ਕਰੀਏ? ਫਰਮਾਇਆ ਇਮਾ ਯਬਲੁਗੰਨਾ ਇੰਦਕਲ ਕਿਬਰਾ ਅਹਦੁਹੁਮਾ ਔ ਕਿਲਾਹੁਮਾ ਫਲਾ ਤकुल ਲਹੁਮਾ ਉਫਨ ਵਲਾ ਤਨਹਰਹੁਮਾ ਵकुल ਲਹੁਮਾ ਕੌਲਨ ਕਰੀਮਾ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ کریم نے ان آیات طیبات اندر ماں باپ دے احسانات اور مہربانیاں اور نیکیاں دا بدلہ دین دے 5 اصول بیان فرمائے نے۔ کنے اصول بیان فرمائے نے؟ 5۔ لو میں صرف ترجمہ کرنے لگا۔ اللہ فرماندہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ نال احسان کرو۔ اللہ انہاں دے ساڑھے تے انہیں احسان نے، اسی کیویں انہاں تے احسان کریے، کیویں بدلہ دئیے؟ اللہ فرماندہ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف۔ پہلا اصول فرمایا جدوں تواڈے ماں باپ دوویں یا دوواں چوں ایک تواڈے سامنے وڈیرے ہو جان، جدوں جوان ہون صحت مند تندرست ہون ادوں تے ڈنڈے نال بھی اولاد نوں سدھیاں کر لیندے نا، جدوں وڈیرے ہو جان، بیمار ہو جان، ضعیف ہو جان، کمزور ہو جان، نحیف ہو جان اور دوائی لے آن جوگے نہ رہن، منجے تے پہ جان، دعا کرو اللہ سب بیماراں نوں شفا عطا فرمائے۔ رسول پاک علیہ السلام دی ایک دعا ہے، او دے وچ لفظ نے اللہم انی اعوذ بک ان ارد الى ارذل العمر۔ آپ نے امت نو سکھایا اے بھی دعا منگیا کرو کہ اللہ میں تیری پناہ منگنا کہ میں محتاجی دی عمر تک پہنچ جاواں، اللہ مینوں محتاجی دی عمر تو محفوظ فرمائی، آمین۔ اللہ سانو سب نو محتاجی دی عمر تو محفوظ فرمائے۔ جدو بندہ اٹھن جوگا نہ رہے، بہن جوگا نہ رہے، آپ واش روم نہ جا سکے، اپنی صفائی ستھرائی نہ کر سکے، اللہ اکبر کبیرہ، آپ کھانا نہ کھا سکے، اللہ نہ کرے کسے دے ماں باپ تے حالت آ جائے تو قرآن کہندا ہے ہون پتہ لگے گا حل جزاء الاحسان الا الاحسان دا، کہ تیرے ماں باپ نے تیرے تے کنے احسان کیتے نے تے تو بدلے وچ کنے احسان کرنا ہے۔ اللہ میں کیویں احسان کرنے نے؟ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جدوں تیرے سامنے تیرے گھر، تیری حویلی، تیری بیٹھک، تیرے کمرے چ، تیرے مکان وچ تیرے ماں باپ بڑھڑے ہو جان، ضعیف ہو جان، کمزور ہو جان، بیمار ہو جان، اللہ میرے واسطے کی حکم ہے؟ فرمایا فلا تقل لهما اف۔ قرآن کہندا مینوں منن والیا اپنے ماں باپ نو اف وی نہ آکھیں، نقصان کر دین، اتنے پیشاب کر دین، پریشان کر دین، بار بار ایک گل نوں دہرائی جان، یہ بھی نہ کہیں او ابا جی یہ کی کر چھڑ، لا تقل لهما اف۔ اللہ اج دے جواناں نوں یہ توفیق عطا فرما دے، آمین۔ ہولی آکھیو کرنا نہ پہ جائے۔ فلا تقل لهما اف۔ اللہ فرماندا اپنے ماں باپ نو اف نہ آکھیا جے، پہلا اصول۔ پھر فرمایا ولا تنہرہما، اپنے ماں باپ نو ڈانٹیا جے نہ، چڑکیا جے نہ، غصے نہ ہویا جے۔ تسی بہتے نقصان کر دے سو بچپن وچ، تواڈے ماں باپ تانوں نہیں سن مار دے، کٹ دے نہیں سن، ظلم نہیں سن کر دے، زیادتیاں نہیں سن کر دے، بلکہ سمجھاندے سن۔ اج جے انہاں تے ویلا آ گیا ہے نا، فلا تقل لهما اف، اف نہ آکھیا جے، ولا تنہرہما، دوواں نوں ڈانٹیا جے نا، یا اللہ پھر کی کریے؟ فرمایا قل لهما قولا کریما،
اپنے ماں باپ نال جدوں بھی گل کرنی ہووے نرم لہجے وچ گفتگو کریا جے قل لہما قولا کریما 3 اصول اگلی آیت چوتھا اصول واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ اللہ نے کسے دے سامنے چکن تو منع فرمایا ہے سر نیواں کرن تو منع فرمایا ہے انحنا تو بھی منع فرمایا ہے مگر جدو ماں باپ دی واری آئی ہے نا تے فرمایا واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ جدو ماں پیاں دے سامنے حاضر ہونا ہووے تے کندے لٹکا کے تے سر نیواں کر کے حاضر ہویا واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ شفقت محبت نال پیش آیا جے اور 5ویں تے آخری گل لے وے مولا فرماندا ہے ماں باپ زندہ ہون یا فوت ہو گئے ہون صحت مند ہون یا بیمار ہون کول ہون یا دور ہون اے سارے کام کر کے پھر بھی اللہ کولوں دعا کریا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ میں تے اپنے ماں باپ دے احسانات نیکیاں دا بدلہ اے سب کچھ کر کے بھی نہیں دے سکیا تیرے کولوں دعا کرنا جے میں بچپن وچوں مینوں پال دے رہے نے اللہ او دے بدلے چ میرے ماں باپ تے رحمتاں دی بارش برسا دے رب ارحمہما کئی بندے سمجھ دینے بھی ابا مرے تے پھر دعا کریں گے اماں اگلے جان جاوے تے پھر نہیں زندہ ہون پھر بھی یہ دعا ہونا واسطے اللہ نہ کرے فوت ہو جان پھر بھی یہ دعا ہونا واسطے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا حدیث پاک چاہتا ہے نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نا ایک مرتبہ فرمایا راغم انفہ اس بندے دا نک خاک آلود ہو جائے او دا نک مٹی چ رگڑیا جائے او تباہ ہو جائے برباد ہو جائے ہلاک ہو جائے غرق ہو جائے او دا نام و نشان مٹ جائے من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ عرض کر دیں اللہ دے پاک رسول کون جدے واسطے تسی ایڈے سخت الفاظ پہ استعمال کر دے آپ نے فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر فلم یدخلہ الجنہ حالی نے ترجمہ کیتا ہے ایک دن نبی نے حلقہ احباب میں یہ لفظ ایک دن نبی نے حلقہ احباب میں یہ لفظ دہرائے 3 بار کہ ناک اس کی کٹ گئی اصحاب نے کہا وہ کم بخت کون ہے اصحاب نے کہا وہ کم بخت کون ہے توقیر جس کی حضرت باری میں گھٹ گئی ارشاد یوں ہوا کہ وہ فرزند ناخلف ارشاد یوں ہوا کہ وہ فرزند ناخلف گھر جس کے جنت آئی اور آ کر پلٹ گئی اللہ دے پاک نبیوں کون ہے فرمایا ماں باپ کا بڑھاپے میں ماں باپ کا بڑھاپے میں ہونا جسے خیال ماں باپ کا بڑھاپے میں ہونا جسے خیال اس ناسعید بیٹے کی قسمت الٹ گئی حل جزاء الاحسان الا الاحسان ماں پیاں دی نیکی دا بدلہ نیکی اے 5 چیزاں جڑیاں میں عرض کیتی ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان اے سبق میرے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت پاک دا بہت سارے اسباق چوں ایک سبق وے کہ جیڑا نیکی کرے او دی نیکی یاد رکھنی چاہیے اور نیکی دا بدلہ نیکی نال دینا چاہیے نیکی دا بدلہ
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو سارے جان دے ہو نا ماشاءاللہ، جان دے ہو نا؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ جامع ترمذی چ روایت ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ایک دن فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نو کہ پتہ جی ابو بکر کون ہے؟ اللہ دے پاک رسول تسی دسو، سانوں تے پتہ ہی ہے جو کچھ ہے۔ آپ نے فرمایا اے او ابو بکر ہے جن نے میری ادوں تصدیق کی جدوں لوگاں نے میری تکذیب کی تھی۔ کسے میرا کلمہ نہیں سی ادوں پڑھیا، سب تو پہلا میرا کلمہ پڑھیا یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھیا۔ اور فرمایا کہ ابو بکر او ہے جن نے میری مالی خدمت ادوں کی تھی ہینا حرمن الناس جدوں لوکاں میرا مال بھی کھو لیا سی۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے باپ دی ساری جائیداد قبضہ کر لیا مشرکاں بے ایمانہ قریشیاں نے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے مال نے میری مدد کی تھی۔ اور فرمایا رسول مقبول علیہ السلام نے، او میرے صحابیو، اے بخاری دی روایت دے الفاظ نے فرمایا، او میرے صحابیو تسی میری وجہ تو ابو بکر تو درگزر نہیں ہو کر سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور بدلہ کی دیتا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا روز قیامت عملانا میں تے مل سن ہر ایک تائیں، ابو بکر ہاتھ نامہ مل سی تے حکم کرے رب سائیں، اے محبوب میرے دے پیارے تے جنت کرو ٹھکانہ، خوف حساب تساں پر نہیں تے آکھے رب ربانا، سب در کھلے جنت والے۔ بخاری دی حدیث دا ترجمہ ہے سب در کھلے جنت والے تے خوف حساب نہ دینو، عمل تیرے اج تولن کارن تے شرمایاون مینو، حال جزاء الاحسانی الا الاحسان۔ اللہ دے پاک حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا سبق ہے، جیڑا نیکی کرے، احسان کرے، مدد کرے، متعاون ہوئے، مہربانی کرے، ہمدردی کرے، او دے نال جواب وچ اونجی کرنا چاہیے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پاک نبی دیاں خدمتاں کیتیاں، اللہ دے پاک نبی نے جیش اسرا دی تیاری دا حکم دیتا۔ جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سونا لے کے آ گئے، 900 اونٹ لے کے آ گئے، 200 گھوڑے لے کے آ گئے، دراہم تے دینار لے کے آ گئے۔ اللہ دے پاک نبی حضرت عثمان دے لے آندو ہے دیناراں نو انج چولی وچ کھڑکائی جاندے نے، نال فرماندے نے ما ذرہ عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، عثمان تو میری خدمت دا حق ادا کر دیتا ہے، مہربانیاں دا حق ادا کر دیتا ہے، آج تو بعد کوئی بھی نیکی نہ کریں تے تیرے جنت جان لئی اے ہوئی نیکی کافی ہے۔ ما ذرہ عثمان ما عمل بعد هذا اليوم حال جزاء الاحسانی۔ سارے پڑھو دے تاں میں چھٹنا ہے، حال جزاء الاحسانی الا الاحسان۔ میرے توڑے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا سبق سنایا میں تو انو کہ جیڑا نیکی کرے او دے نال
جڑا احسان کرے او دے نال، جڑا مہربانی کرے او دے نال، جڑا جلسہ سنائے او دے نال۔ اللہ تعالیٰ منو تو انو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔